11 حجرے تھے، 11 ازواج مطہرات کی 11 حجرے تھے، 11 حجرے تھے۔ بات بہت بڑی کہہ رہا ہوں، سمجھنا۔ صدیقہ کے مقام کو سمجھنے کے لیے، عفیفہ دو جہاں کے مقام کو سمجھنے کے لیے، اما عائشہ کے رتبے کو سمجھنے کے لیے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی تمہیں سب جہان سے زیادہ، آپ سے، کائنات سے، جہان سے، اولاد سے، ساری جہان سے نبی سب سے زیادہ حقدار ہے تمہارا۔ اور نبی جب حقدار ہے تو ازواجہ امہاتہم، نبی کی گھر والے تمہاری کیا ہے؟ تمہاری کیا ہے؟ مائیں۔ تمہاری کیا ہے؟ مائیں۔ ان سب کا مقام اوپر، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام سب سے اوپر۔ اور کیوں اوپر نہیں؟ اس لیے اوپر ہے، اس لیے اوپر ہے، عائشہ وہ ہے جو صرف حضور کے حرم میں نہیں آئی، اللہ کی مرضی سے حضور کے حرم میں آئی۔ اللہ کی نکاح آسمانوں پر ہوا ہے۔ اور عجیب بات کروں، 11 ازواج مطہرات، 11 حجرے، 11 ازواج مطہرات، 11 حجرے، اس میں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی حجرہ، اس میں بڑی بات کر رہا ہوں، سمجھنا، سمجھ گئے تو انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ آج یہ میں نے کہا نا، امی جان کا وجود وہ فرقان ہے۔ فرقان کیوں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق۔ اما عائشہ کا وجود فرقان ہے۔ فرقان کیوں؟ 11 ازواج مطہرات کے حجرے، 11 ازواج مطہرات کے حجرے، سب ہماری مائیں ہیں، سب ہماری سروں کے تاج، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اما جان اما عائشہ کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرف خدا نے بخشا، یہ شرف خدا نے بخشا۔ فرماتے کسی زوجہ محترم کے بستر پر وحی نہیں آئے سوائے میرے، کسی بیوی کے بستر پر وحی نہیں آئی سوائے میرے۔ بارہا جبرائیل اللہ کا سلام لے کے آیا کہ اللہ عائشہ کو سلام کہتا ہے، اللہ عائشہ کو سلام کہتا ہے، اللہ عائشہ کو سلام کہتا ہے۔ قرآن مجید کی حافظہ، پہلی حافظہ قرآن کی، پہلی حافظہ 2210 احادیث کی راویہ ہے، 2210 احادیث کی راویہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو اٹھانے والی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہوا جس کا حل اما عائشہ کے پاس نہ ہو۔ ہر مسئلے میں حضور نے فرمایا آدھا دین عائشہ سے، آدھا دین عائشہ سے ہے، آدھا دین عائشہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چبائی ہوئی مسواک کی ہے، چبا کر۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی مسواک چبا کر مجھے دو، چبا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا لعاب ساری امت کے لیے ہے۔ اما عائشہ کا لعاب رسول اللہ، ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے لیے ترستی تڑپتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زمزم کے کنویں پہ تشریف لائے، آپ نے ڈول کھنچوایا، ڈول کھینچا گیا، جب باہر آیا آپ نے ڈول اٹھایا۔ عام طور پر آپ لبو سے پیتے تھے، اس وقت آپ نے ڈول کے ساتھ منہ لگایا، ڈول کے ساتھ منہ لگایا، زمزم کے ڈول کے ساتھ، ڈول کو اٹھایا، ڈول کے ساتھ منہ لگایا، اس کو نوش فرمایا، نوش فرما کے کچھ حصہ اس میں دوبارہ واپس کر دیا، اس میں تھوک دیا۔ اس نے کیا کر دیا؟ تھوک دیا، اور تھوکنے کے بعد وہ ڈول زمزم کے کنویں میں واپس پھینک دیا، واپس پھینک دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہم سے ناراض ہیں؟ اس لیے کہ ہمیشہ آپ اپنا جو باقی ماندہ ہوتا تھا، جو تبرک ہوتا تھا، جھوٹا اس کو کہتے ہیں، لیکن نبی کے لیے جھوٹے کی بات نہیں ہے، نبی کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہے۔ عموماً عرف میں جھوٹا کہتے ہیں، لیکن اس کو میں باقی ماندہ کہتا ہوں، بچا ہوا پانی۔ آپ کا تبرک آپ ہمیں دیتے ہیں، آج آپ نے واپس پھینک دیا، آپ ہم سے ناراض ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، تمہیں تو ہر وقت میرا تبرک ملتا رہتا ہے، یہ میں نے اس کنویں میں واپس ڈال دیا، قیامت تک میری امت کو میرا تبرک ملتا رہے، میرا تبرک ملتا
آپ نے امی جان سے فرمایا مسواک کرو. آپ نے مسواک کو اپنے دانتوں میں چبایا. آپ کے لگے ہوئے لعاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا. 11 حجرے ہیں, 11 ازواج مطہرات ہیں. ان 11 حجروں میں 11 ازواج مطہرات کے اندر ایک عفیفہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کو یہ شرف حاصل ہے. تیرا حجرہ امین خاک ہے رسالے, تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا, بساط ارض پر یہی ہے ٹکڑا باغ جنت کا. تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا, بساط ارض پر یہی ہے ٹکڑا باغ جنت کا. دنیا بھر کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو خاک لگی ہے وہ عرش سے زیادہ قیمتی ہے. اما عائشہ کا حجرہ کتنا قیمتی ہے, اما عائشہ کتنی قیمتی ہوں گی. اسی میں ابو بکر سو رہا, اسی میں عمر سو رہا, اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. آپ بھی آرام فرما رہے, ابو بکر بھی آرام فرما رہے, عمر بھی آرام فرما رہے. اسی حجرے میں قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی آرام فرمائیں گے. وہ ٹکڑا, وہ حصہ, وہ جگہ, وہ حجرہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 10 سال اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے اور اس کے بعد دنیا سے اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کو وہی رکھا جاتا ہے, نبی کا وجود امانت ہوتا ہے. جہاں نبی کی روح قبض کی جاتی ہے, آپ کی روح قبض ہوئی. اس حال میں امی جان فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور میرے تھوڑی کے درمیان تھا. کیا پڑا تھا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی ناپاک کو برداشت کر سکتا ہے, نبی گندے کو برداشت کر سکتا ہے, اللہ پاک کسی گندے کو نبی کے ساتھ رکھ سکتا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے, مقام غور ہے. یہ میں کہتا ہوں کہ آپ کا وجود یوم فرقان, آپ کا وجود فرقان اس بنا پر ہے کہ آپ کا حجرہ بھی فرقان, آپ کا وجود بھی فرقان. باطل نے کوشش کی آپ کو بدنام کرنے کی. 17 آیتیں امی جان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات میں قرآن میں اتنی قیامت تک وہ آیات پڑھی جاتی, ہر حافظ پڑھتا ہے. سورہ نور میں ان آیات کو اللہ نے اتار کر اعلان برات کا اظہار کیا. فرماتی ہے جب منافقوں نے یہ چال چلی اور انتہائی کبیرہ خاطر ہوئی, میں بخار میں مبتلا ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ گھر چلی جاؤ, اور میں گھر چلی گئی اور وہاں پر میں روتی رہی, بخار ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی, اور جب آپ نے چادر ہٹائی آپ کے چہرے سے پسینہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی سخت سردیوں میں, ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی ہر پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگ جاتی تھی. یہ وحی کے آثار ہوتے تھے. تو جب وحی ختم ہوئی آپ نے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو. میں سمجھی کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہوگا کہ عائشہ پاک ہے. مجھے محبوب گمان بھی نہیں تھا, اس لیے کہ یوسف کی گواہی کے لیے اللہ نے بچے کو بلوایا. یوسف کی گواہی کے لیے, یوسف کی پاکی کے لیے, یوسف کی پاکی اور صفائی کے لیے اللہ نے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. زلیخا کے گھرانے سے ایک بچہ بولا یوسف پاک ہے, اور مریم کی پاکی کے لیے عیسیٰ ابن مریم گود میں بولے بچے تھے, عیسیٰ بولے بدبختوں میری ماں پاک ہے. فرمانے لگی کہ میرا خیال یہ تھا اللہ نے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ عائشہ پاک ہے. مجھے محبوب کو مان بھی نہیں تھا کہ 17 آیتیں وہی بن کر میری برات میں اللہ اتارے گا. 17 آیتیں اللہ نے ان منافقوں کو قیامت تک کے آنے والے منافقوں پر
اللہ نے قہر بنا کر ڈالی ہیں. اللہ نے وہ جملے اتارے ہیں عائشہ کی عفت، پاکدامنی، آپ کی صفائی، آپ کی برات، آپ کی طہارت، آپ کی عمدگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کے طور پر کہ وہ سند ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے فرقان ہونے پر. آپ کو اللہ پاک نے کمال اور غضب کا حافظہ دیا تھا. آپ نے ان اس مختصر زندگی میں 9 سال کی تھی آپ کی رخصتی ہوئی، 18 سال کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس مختصر سے عرصے میں آپ نے دین کو سمیٹا اور آپ نے قرآن پاک اور حدیث کے اعتبار سے علوم اور فنون کا ایک ذخیرہ جمع کیا. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے لوگ اور صحابہ فرماتے ہیں کسی موقع پر ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی مسئلے میں الجھے ہو اور آ کر ہم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور آپ کا جواب نہ آیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کرے ہمارے دل میں ان حضرات کی، ان مقدس ہستیوں کی محبت، ماں سے محبت ایمان کا حصہ، اور جس ماں کو قرآن نے ماں کہا ہو اس کی محبت، جس ماں کو قرآن نے ماں کہا ہو. میری آپ کی ماں میں شک ہو سکتا ہے، میری آپ کی ماں میں شک ہو سکتا ہے. انسانوں کا بتایا ہوا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ ماں ہے، انسان نے بتایا. اسپتالوں میں تو اکثر تبدیل ہو جاتے ہیں. اور میں کبھی کبھی مزاحن یہ ویسے بات تو ذرا خطرے کی ہے لیکن میں مزاحن کبھی کبھی کہتا ہوں ماں باپ چٹے ہو بچہ کالا ہو، میں کہتا ہوں کہیں اور سے اٹھایا ہوا ہے. اور ماں باپ کالے ہو بچہ چٹا ہو تو میں ایسی مزاحن کہتا ہوں کہیں اور سے اٹھایا ہوا ہے. ویسے بھی بچوں کے ساتھ مزاحن، بھائی تجھے تو اسپتال سے لے کے آئے. یہ ہو سکتا ہے، یہ مستبعد نہیں ہے، بچے بدل سکتے ہیں. لیکن جس ماں کو خدا نے ماں کہا وہ ماں نہیں بدل سکتی، وہ سچی ماں ہے. اس ماں کی محبت، اس کی خدمت اگر ایمان ہے، اس ماں سے محبت کمالی ایمان ہے. اس کی قرآن کا حکم ہے، اس لیے کہ کیا ہے قرآن حکم. اس سے بغض رکھنا نفاق ہے، اس سے بغض رکھنا کفر ہے، اس سے بغض رکھنا دجل ہے، اس سے بغض رکھنا فریب ہے. اس سے بغض رکھ کر کہنا کہ میں مسلمانوں ہی اپنے آپ کو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ تو مرتے ہی پتہ چلے گا گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ، اور جب غبار چھٹ جائے گا پتہ چلے گا میدان میں تمہیں صدیق کی ضرورت ہے، عائشہ کی ضرورت ہے یا کسی اور کی ضرورت ہے. ارے گھوڑے والے کیا جانیں گے نبی کی شان کو، نبی کے مقام کو. نبی کی شان کو سمجھنے کے لیے قرآن ہے، قرآن کی شان کو سمجھنے کے لیے صدیق کا گھرانہ ہے. کیا ہے صدیق کے گھرانے کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. بہت بڑا کیا ہے؟ احسان ہے. صدیق کے گھرانے کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے. احکامات کے اعتبار سے دین کی نشر و اشاعت اور دین کی حفاظت صدیق کے گھرانے سے اللہ نے جس طرح کی ہے وہ کسی اور سے نہیں. اللہ نے مردوں میں نبی کے لیے چنا تو ابو بکر صدیق کو چنا، عورتوں میں رفاقت کے لیے چنا تو عائشہ صدیقہ کو چنا. باپ صدیق ہے، بیٹی صدیقہ ہے. باپ صدیق ہے، بیٹی کیا ہے؟ صدیقہ ہے. باپ نے باہر کے میدانوں میں نبی پاک علیہ السلام کے ظاہر کی بھی باطن کی بھی حفاظت کی. بیٹی نے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے باطن کے تمام اعمال کی حفاظت کی. باپ سے باہر کا دین منقول ہے، بیٹی سے گھر کا دین منقول ہے. سب کہہ دو رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم. اے اللہ ہمیں ان کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما. قیامت میں اس گھرانے کے ساتھ اٹھا. حضور نے فرمایا سب گھرانوں کا بدلہ دنیا میں دے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے. سوائے ابو بکر کے احسانات کا بدلہ صرف خدا دے گا. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دیں گے. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نبی نہیں. آپ نے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل ممبر پر آ کر سارے مجمع کو خطاب کر کے کہا اگر کسی کا کچھ لینا دینا ہے آج مجھ سے لے لو، قیامت مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا. قیامت مجھ سے مطالبہ نہیں کرنا. آج جس نے لینا ہے آپ گھر میں گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا فاطمہ سلی ما شئت من امر دنیا کی فإنی لا املک لک من اللہ شیئا. آج جو کرنا ہے مانگو، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو. ایسے ممبر پر آپ نے بیٹھ کر سب سے کہا جو آج لینا دینا ہے کر لو. کسی کا کوئی لینا ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، آج اپنے معاملے کو صاف کر لو.
ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا کہ میں حق رکھتا ہوں. کیا حق رکھتے ہو؟ کہا کہ سفر میں تھے, سواری کی بھاگ میرے ہاتھ میں تھی, آپ کے ہاتھ میں وہ کوڑا تھا, آپ سواری کو مار رہے تھے, کوڑا پھسل کر میری پیٹھ پہ لگا, میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں, اس کا بدلہ چاہتا ہوں. آپ مرض الوفات میں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نقاہت تھی, صحابوں کو انتہائی غصہ آیا اور اٹھے اس کو پکڑنے مارنے کے لیے, تلواریں رسول تھی. آپ نے فرمایا سب کہتے ہیں حقدار کو اس کی بات کرنے دو. قریب آئے, ٹھیک ہے آپ نے بدل دو. آپ نے حسنین کو کہا کہ جا کر درہ لے کے آؤ, وہ لے کے آئے. ممبر پر آپ نے شریف فرمائے, صحابی کے ہاتھ میں درہ دیا اور کہا بدل دو. اس نے کہا کہ جب آپ نے درہ مارا تو میری پیٹھ ننگی تھی, میری پیٹھ ننگی تھی. آپ بھی قمیص مبارک اٹھائے تاکہ میں اس ننگی پیٹھ پر درہ ماروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص مبارک کو اٹھایا. آپ علیہ السلام کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی. کیا تھی؟ مہر نبوت تھی. اور حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے اس مہر کو دیکھا اس پر جنت واجب ہے. جس نے اس مہر کو دیکھا اس پر جنت کیا ہے؟ واجب ہے. وہ صحابی لپٹ گئے اور روتے روتے اس نے مہر کو بوسا دی اور کہا میں نے بدلہ نہیں لینا تھا, میں نے تو یہ حدیث کو سنا تھا اور یہ فضیلت حاصل کرنی تھی. یہ اتنے لمبے ہو کے انہوں نے یہ مہر کو بوسا دیا. واہ صدیقہ تیرے بات, تیری قسمت, تیرا مقام, تیرا رتبہ دن رات تیرے نبی کے ساتھ گزرے ہیں. کتنی مرتبہ بوسا دیا ہوگا اس مہر کو, کتنی مرتبہ دیدار کیا ہوا اس مہر کا, کتنی دفعہ آنکھوں پہ مسئلہ ہوگا اس مہر کو. جو وجود مقدس ہر وقت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا, اس عائشہ کا کوئی رتبہ اور مقام سوچ سکتا ہے؟ اس عفیفہ کو کوئی رتبہ اور مقام سوچ سکتا ہے؟ پاک مریم کا جو مقام تھا اس سے کئی ہزار گنا رتبہ اور مقام ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ام عائشہ کا وجود قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذریعہ ہے. میرے دوستو, میں عرض کیا کرتا ہوں صحابہ کی محبت دین سے محبت ایمان. اور یہ میں نہیں کہتا, علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تبلیس الابلیس میں لکھا ہے کہ صحابہ کو گالی دینا براہ راست اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینا ہے, قرآن کو گالی دینا ہے. قرآن کو کیا ہے؟ گالی دینا ہے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث صحابہ سے منقول ہے. جب تم نے صحابہ کو گالی دے دی تو قرآن کہاں گیا؟ قرآن کہاں گیا؟ بتاؤ, دین کہاں گیا؟ نبی کہاں گیا؟ اب ایک آدمی براہ راست قرآن اور حدیث کو گالی نہیں دے سکتا, اس کو پتا ہے کہ لوگ تم پہ ماریں گے. اب وہ کیا کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کو نقل کرنے والے ہیں صحابہ, ان کو گالی دے دو. جب ان کو گالی دے دی تو اب اس کے بعد اب وہ قرآن کی بات کرو گے تو کہو گے تو یہ تو ابو بکر سے آیا ہے, یہ تو عمر سے آیا. جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں عمر کی سنتیں ہیں, ہاں عمر کی سنتیں, فلاں کی سنتیں. میں کہتا ہوں قرآن عثمان کی سنت ہے. قرآن ابو بکر اور عثمان کی سنت ہے. پہلا جمع ابو بکر نے کیا, اس کے بعد وہ ترتیب پر نہیں تھا. یہ آج پوری دنیا میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ قرآن لکھا ہے نہ جمع کیا ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے کتابیں نہیں لکھی, حضور نے قرآن نہیں لکھا, قرآن تو صحابہ نے لکھا. قرآن کو تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کیا. پوری دنیا میں یہ قرآن پڑھا جا رہا, پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ منزل من اللہ, اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتاری تھی. انہوں نے اپنے گھر سے نہیں جمع کیا, وہ تو ایک ترتیب تھی دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو چنا تھا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ عمر کی سنت ہے اس لیے ہم چھوڑتے ہیں, یہ فلاں کی سنت ہے اس لیے چھوڑتے ہیں, یہ بدبختی کی انتہا ہے. پھر قرآن بھی چھوڑ دو, یہ عثمان کی سنت ہے. نماز بھی چھوڑ دو, یہ ابو بکر کی سنت ہے. جتنا کچھ ملا ہے, وضو علی, عثمان, طلحہ, زبیر صحابہ سے منقول ہے. انہوں نے آ کر نقل کیا, حضور نے ایسا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کیا تو صحابہ نے اس کو اٹھایا. صحابہ سے تابعین نے اٹھایا, تبع تابعین نے اٹھایا, مجتہدین, فقہاء, محدثین, یہاں تک کہ اس وقت کے علماء. اس لیے ایک بات یاد رکھنا, وقت اوپر ہو گیا, علماء کو بھی برا نہیں کہو, علماء کو بھی گالی نہیں کہو, اس لیے کہ یہ آپ تک قرآن اور حدیث کو نقل کرنے والے. اللہ کرے صحیح ہو, اللہ کرے حق پر ہو اور حق ان سے اللہ پاک نکالے. علماء آپ تک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پہنچانے والے ہیں, اس لیے ان کو بھی برا نہیں. ان کو برا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس آدمی سے موت کے وقت میں ایمان سلب ہو جاتا ہے.
قبر میں اس کا چہرہ بدل دیا جاتا ہے. صحابہ کا منکر اور علماء کی توہین کرنے والا وہ ایمان پہ نہیں مرتا, اللہ اس ایمان کو سلب کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس نے مولوی کسی وجود کا نام نہیں ہوتا, وہ تو وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آئے. یہ رشتہ ذات کا حسب کا نسب کا نہیں ہوتا. صحابہ سے بھی ہمارا تعلق ذات حسب نسب کا نہیں ہے, وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشہ چین تھے, تیر ہم تک پہنچائے. وہ واسطہ حضور سے لے کر آج تک جتنے بھی ہیں, وہ چاہے صحابہ ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, فقہاء ہیں, محدثین ہیں, مجتہدین ہیں, اولیاء کرام ہیں, جتنے بھی واسطے ہیں ان سب کی تعظیم لازم ہے. ان سب کی تعظیم کیا ہے؟ لازم ہے. اس تعظیم میں کمی سے ایمان سے محرومی ہوتی ہے. اللہ مجھے آپ کو ساری امت کو